جی السلام علیکم. آج ہم سول انجینئرنگ کی فیلڈ ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ کا ایک ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ویڈیو میں. ٹاپک ہے جی کہ ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ جو ہے وہ ایک سائیکلک پروسیس ہے. سائیکلک پروسیس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا سائیکلک پروسیس وہ پروسیس ہوتا ہے جو جس پوائنٹ سے شروع ہوتا ہے اسی پوائنٹ پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس سائیکلک پروسیس کے اندر آپ کے پاس یہ 6 پوائنٹس موجود ہیں: land use, trips, transportation needs, transportation facilities, accessibility and land values. ٹھیک ہے. اور پھر لاسٹ میں دوبارہ سے وہی لینڈ یوز کے اوپر آ جاتے ہیں. اب سب سے پہلے اگر ہم لینڈ یوز کے پوائنٹ کو ڈسکس کریں، لینڈ یوز کا مطلب یہ ہے کہ زمین کا جو ٹکڑا ہے اس کا یوز کیا ہے، اس کا استعمال کیا ہے. اگر کوئی زمین کا ٹکڑا کاشتکاری کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ جی اس کا لینڈ یوز ہے فار ایگریکلچر پرپز. ٹھیک ہے. کوئی جو ہے وہ ریزیڈینشل ایریا ہے کہیں پہ تو ہم کہیں گے جی اس زمین کے ٹکڑے کا جو استعمال ہے وہ رہائش کے لیے استعمال ہو رہا ہے. کسی جگہ پہ اگر فار ایگزامپل ریلوے لائن بچھی ہوئی ہے تو ہم کہیں گے کہ جی اس جگہ کا جو ہے استعمال وہ زمین کے اس ٹکڑے کا استعمال جو ہے یا اس جگہ کا استعمال جو ہے وہ ریلوے لائن کی گزرگاہ کے لیے. اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے جی ٹرپس. ٹرپس کہتے ہیں جی انسان کا کسی ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک موو کرنا، یعنی کسی اوریجن سے موو کرنا اور ڈیسٹینیشن تک جانا ہی اس کو ایک ٹرپ کہا جاتا ہے. اور اگر انسان پھر دوبارہ یعنی کہ واپس اپنی پرانے پوائنٹ پہ واپس آ جائے تو اس کو پھر کہیں گے دوسرا ٹرپ. سادے الفاظ میں کہیں کہ اے سے بی تک اگر آپ موو کریں گے تو یہ ایک ٹرپ ہے، اور پھر بی سے اے تک دوبارہ آپ موو کریں گے تو وہ آپ کا دوسرا ٹرپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اسے کہا جاتا ہے اوریجن ڈیسٹینیشن. بھی کہہ سکتے ہیں کہ فرام ون اوریجن ٹو ڈیسٹینیشن اینڈ فرام ون اوریجن ٹو ڈیسٹینیشن بیکورڈ. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن نیڈس. ٹرانسپورٹیشن نیڈس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کا کوئی بھی ٹکڑا ہے اس تک پہنچنے کے لیے آمد و رفت کی جو ذرائع ہیں یا اس کے لیے کیا ضرورت پیش آئے گی. ضرورت کیسے مطلب یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل کوئی بڑا پروجیکٹ کسی لینڈ یوز اس جگہ کے اوپر بنایا جاتا ہے تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہاں تک ظاہر لوگوں کو آسانی سے پہنچنے کے لیے کون کون سی فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے یا کون کون سی چیزیں ضرورت ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اگلا آ جاتا ہے ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز. ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز میں آپ کے پاس آ جاتی ہیں بائی ایئر، بائی سی روٹ اور بائی روڈ ویز. ٹھیک ہے. تو جو فیسلٹیز جو ہیں وہ اس لینڈ تک پہنچنے کے لیے یا اس زمین کے اس ٹکڑے تک پہنچنے کے لیے چاہیے وہ تمام جو ہے میکینیکل ویز جو ہیں ان کو ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز کا. پھر ایسیسیبلٹی. ایسیسیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ تک کسی بھی جگہ تک آسانی سے انسان کی پہنچ. ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ جب کوئی بھی علاقہ ہے اگر وہ ڈیولپ ہوگا تو وہاں ٹرانسپورٹ سڑکیں بنیں گی تو پھر وہاں پہ گاڑیاں جو ہے وہ آرام سے چلیں گی. جب ٹرانسپورٹ چلے گی تو پھر لوگوں کے لیے وہ جگہ جو ہے دور نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے لینڈ ویلیو. ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے جب یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو آپ کے پاس اس علاقے کی جو وقت ہے، اس علاقے کی جو ویلیو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سارے پوائنٹ میں نے آپ کو جنیرک ٹرم میں نہ سمجھا دیے، لیکن میں کیا کرتا ہوں کہ میں نے اسی کے لیے ایک پروجیکٹ جو کہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ہے، نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا، وہ سلیکٹ کیا ہے کہ ابھی تو میں نے جو آپ کو بات بتائی وہ تمام پوائنٹس جنیرک کے سینیریو میں ڈسکس کیے، لیکن اب یہ تمام پوائنٹس جو ہیں نا وہ صرف اور صرف اس ایک میگا پروجیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے نا ڈسکس کرتے ہیں. اب سب سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا جی لینڈ یوز کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. جب ہم نے لینڈ یوز کے بارے میں بات کی تو دیکھیں جب ایئرپورٹ وہاں پہ نہیں بنا تھا تو وہاں سے پہلے وہاں پہ لوگ جو ہے ان کی کچھ زمینیں بنجر تھیں، کچھ کاشت کے قابل تھیں، تو لوگ کیا کرتے تھے جو آس پاس رہتے تھے وہ اس طرح وہاں پہ جا کے کاشتکاری کرتے تھے. اپنا جناب فصل کاشت کی اور اس کے بعد کاشت کرنے کے بعد اس کو کاٹا اور گھر چلا گیا. یعنی کہ چند لوگوں کا وہاں پہ آنا جانا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے لینڈ یوز ہو گیا کہ ایگریکلچر تھا. پھر ٹرپس کی بات آپ کو بتائیے کہ چند لوگوں کا وہاں پہ آنا جانا تھا. ٹھیک ہے. لیکن جب ایئرپورٹ بن گیا، ایئرپورٹ جب بنے گا تو ظاہر ہے کہ ایئرپورٹ جب بنے گا تو وہاں پہ پنڈی سے لوگ آئیں گے، چکوال سے آئیں گے، اٹک سے آئیں گے، ڈفرینٹ سٹیز سے آئیں گے. ٹھیک ہے. وہ ظاہر ہے دور دور سے آئیں گے تو اٹ مینس اور
زیادہ لوگ آئیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پہلے اگر صرف اور صرف ایگریکلچر کے لیے 50 لوگ جاتے تھے ایگزامپل کے طور پہ، تو آپ ایئرپورٹ کو استعمال کرنے کے لیے ہو سکتا ہے 5 لاکھ افراد ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 لاکھ افراد مختلف کیا نام ہے لوکیشن سے آئیں گے، تو اٹ مینس کہ ٹرپس بڑھنے شروع ہو گئے. اب ظاہر ہے کہ جب ٹرپس بڑھے ہیں تو ان کو ٹرپس کو بڑھنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، ٹرانسپورٹیشن نیڈز پرووائڈ ہے. ٹرانسپورٹیشن نیڈز مطلب جب ایئرپورٹ نہیں تھا تو وہاں پہ کچی سڑکیں تھیں، لوگ بمشکل کوئی گاڑی چلی گئی یا بائک کے اوپر چلا گیا، بات ختم. لیکن کیا ہوا کہ جب ایئرپورٹ بنا تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ موٹر وے M2 کے ساتھ ایک باقاعدہ اس کو لنک جو ہے وہ پرووائڈ کیا، جو کہ ایک بڑی بہترین سڑک ہے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر 2 to 3 لائنز کی جو ہے وہ ہائی وے ٹائپ بنی ہوئی ہے، جو کہ آپ جو ہے آرام سے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جا سکتے ہیں کسی بھی گاڑی کے اوپر، چاہے وہ بڑا ٹرک ہے، ٹریلر ہے یا کار ہے، کسی کے اوپر بھی آپ آسانی سے کم وقت میں جو ہے وہ اور ایک اچھی سپیڈ مینٹین رکھ کے جا سکتے ہیں. اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز، جب ایئرپورٹ بنا تو ایئرپورٹ بننے کے ساتھ ظاہر ہے روڈ بنی تو گاڑیاں جو ہیں وہ جہاں پہ پہلے کہیں 1-2 گاڑیاں جایا کرتی تھی، اب وہاں پہ ہر طرح کی گاڑی جانی شروع ہوئی، بس بھی جا رہی ہے جی، کار بھی جا رہی ہے، ٹریلر بھی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اور اب ایون کہ ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز یہ پیسنجرز کو اور انہوں نے جو ہے فیسلٹیٹ کرنے کے لیے کیا کیا ہے کہ میٹرو بس سروس جو ہے وہ سٹارٹ کر دی ہے، جو کہ میٹرو بس سروس جا کے ایک ایئرپورٹ تک جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹیز ہیں جس سے تاکہ پیسنجرز کے لیے آسانی ہو اور وہ آسانی سے اپنی جگہ پہ. اس کے بعد آگے اسیسیبلٹی. اب اسیسیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو ایئرپورٹ کا ایریا ہے وہ پی ڈی سے بھی ٹھیک ٹھاک دور ہے، JLM سے بھی دور ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب سڑک بن گئی ہے اور ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع بھی پرووائڈ کر دیے گئے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دور دراز کے جو علاقے کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایئرپورٹ تک پہنچنا بہت آسان ہے، یعنی کہ اب ان کی پہنچ میں ہر بندہ آسانی سے پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائے لینڈ ویلیو کی بات. جب صرف اور صرف وہاں پہ ایگریکلچر لینڈ تھی کچھ بھی تو اس کے آس پاس کی جگہ کوئی ویلیو نہیں تھی، لیکن جب ایئرپورٹ بنا ہے تو سڑکیں بنی ہیں، سڑکیں بننے کی وجہ سے اور لوگوں کو کیا نام ہے جانے آنے کے لیے گاڑیاں جو ہیں ان کے لیے راستے بن گئے ہیں. جب اچھے بن گئے ہیں، لوگوں کی پہنچ میں جگہ آ گئی ہیں، تو اب کیا ہوا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسی کے آس پاس ٹاپ سٹی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، ٹاپ سٹی والی یا فیصل ٹاؤن جو ہے یہ دن بدن جو ہے ترقی کر رہے ہیں، اور ان کی جو لینڈ ویلیو ہے، ٹھیک ہے، وہ جہاں پہ پہلے مرلے کا یا کنال کا ریٹ کم سے کم تھا وہاں اب زیادہ سے زیادہ ہوتے جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو صرف اور صرف اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ از اے سائیکلک پروسیس، کہ کسی بھی جگہ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے اگر وہاں تک گاڑی کی کو یا انسان کی آمد و رفت جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے تو اس جگہ کی جو ہے ویلیو وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ آج کا ٹاپک تھا جس کے اندر ہم نے ایک سائیکلک پروسیس کو ڈسکس کیا ہے کہ کس طرح سے ایک سائیکلک پروسیس لینڈ یوز سے سٹارٹ ہوا اور پھر واپس لینڈ یوز پہ آ کے ختم ہو گیا.